نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے ان سبا والوں اور ان شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دی جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، اور انہیں فرمایا ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو۔ قوم سبا کے بارے میں مزید باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے شہر سبا میں اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دی کہ جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیع نعمتیں، پانی، درخت، چشمے عنایت کیے، اور فرمایا ان دوسرے شہروں سے مراد شام کے شہر ہیں، اور سبا سے شام تک کے سفر کرنے والے کو اس راستے میں کھانا اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، اور فرمایا کہ ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا تاکہ چلنے والا ایک مقام صبح یعنی صبح کے وقت اگر وہ چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے کہ جہاں ضروریات کے تمام سامان اسے میسر ہوں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر تک پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ان بستیوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن اور امان سے چلو، نہ راتوں میں تمہیں کوئی چوری اور درندوں کے خوف کا کوئی کھٹکا، اور نہ دنوں میں کوئی تکلیف، یعنی نہ دشمن کا تمہیں اندیشہ اور نہ بھوک نہ پیاس کا غم۔ یعنی یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اور اتنی نعمتیں اللہ نے اس قوم سبا کو دی تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے باغوں میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر صرف ایک ٹوکری رکھ کر اگر ان باغوں میں سے گزر جاتا تھا تو وہ خود بخود اسے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ ٹوکری اس کے سر پر ہوتی تھی، اور وہ جب اس باغ سے گزرتا تھا تو وہ ٹوکری پورے میووں سے بھر جاتی تھی۔ یعنی اتنا اللہ نے اتنی برکتیں اور اسی برکت کا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی نمایاں بستیاں بنا دی جن میں ہم نے بہت سی برکت رکھی تھی، ہر طرح کی برکت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ لیکن اس قوم کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے کیا کہا، اللہ نے اس بات کو آگے بیان کیا، فرمایا فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت پر انہیں چاہیے تھا کہ یہ شکر کرتے، لیکن اس پر ان حالات کی بنا پر یہ اترانے لگے، اور ان کے اندر تکبر بڑھ گیا، اور ان کے جو مالدار تھے ان میں ایک حسد پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دے دی کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق ہی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ سوچ یہودیوں میں پائی جاتی ہے کہ یہودی چاہتے ہیں ساری دنیا کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں، سارا پیسہ ہمارے ہاتھ میں، باقی سارے ہمارے غلام بن کر ہیں۔ یہ وہ سوچ تھی اس زمانے میں قوم سبا کے مالداروں میں، یہ حسد ہوا کہ ہمارے اور غریبوں میں کوئی فرق نہیں رہا، یوں ہی امن اور عافیت جو ہمیں حاصل ہے تو ایسے ہی غریبوں کو بھی ہے۔ جیسے منزلیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے شہروں کو ایسے آباد کر دیا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنی قریب بستیاں تھیں کہ وہ ساری بستیاں یعنی لوگ خرامہ
یعنی کوئی وہ سواری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ہوا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اتنا پاکیزہ شہر جس کی آب و ہوا اتنی صاف ستھری، اللہ اکبر۔ پیچھے آپ سماعت کر چکے کہ تھوڑی دیر میں دوسری بستی آ جاتی اور وہاں لوگ آرام کرتے، نہ سفر میں انہیں کوئی تھکان ہوتی تھی نہ کوفت ہوتی تھی۔ اس پر انہوں نے قناعت کی، اور ان کے جو مالدار لوگ تھے انہوں نے یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی منزلیں جو تھیں، سفر جو تھا، ایک اندازے کے مطابق اس طرح رکھا کہ اگر کوئی صبح چلے تو وہ شام میں اپنے جانی دوپہر میں کہیں پہنچنا چاہے تو وہاں پہنچ بھی جائے، قیلولہ بھی کر لے، کھا پی بھی لے، اور شام سے رات تک کہیں جانا چاہے تو ایک بستی میں دوسری بستی میں وہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اتنا ملک یمن سے لے کر ملک شام تک راستے میں ایسی ایسی بستیاں آباد ہو گئی تھی، اللہ اکبر، کے لوگوں کو بالکل آسانی ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو عقل بھی ماری جاتی ہے اور وہ بندہ نقصان دہ چیزوں کا وہ مطالبہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی، ان کی عقل ماری گئی، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اور کیا دعا کی کہ اگر منزلیں دور ہوتی تو سفر کی مدت درازت ہوتی اور راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزرنا ہوتا۔ آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارے لیے سفر کتنا مشکل، کہ جنگل سے کوئی گزر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں درندے، ان کے لیے کوئی یہ تکلیف نہیں تھی کہ نہ درندوں کا خوف، نہ رات کے وقت نہ دن کے وقت، امن و امان ہی، اور اللہ نے ان کے لیے اتنی آسانی۔ اب یہ تمنا کرنے لگے کہ راستوں میں ہمیں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر ہوتا تو ہم ساتھ توشہ یعنی کھانا پینا لے کر جاتے، پانی کا انتظام ہم خود کرتے، سواریاں اور خدام ہمارے ساتھ ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ یہ تھا ہی نہیں کہ سواریاں بھی لینی نہیں پڑتی تھی، ساتھ اپنے خادم بھی، کہ وہ اب مالدار یہ چاہتے تھے کہ ہمارے کوئی خادم ہو ہماری خدمت کریں، لیکن اللہ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں کی تھی۔ ان کی تمنائیں دیکھیں، اور یہ چاہتے تھے کہ سفر میں ہم مشقت اٹھائیں تو ہمیں لطف آتا اور امیر اور غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ اس پر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ یعنی انہوں نے مشقت کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے تمام شہروں کو ویران کر دیا۔ پھر قرآن اسی آیت میں کہتا ہے کہ سبا والوں نے تکبر اور سرکشی کر کے خود ہی اپنا نقصان کیا، تو ہم نے ایسی قوم کو بعد میں آنے والوں کے لیے قصے کہانیاں بنا دیا تاکہ لوگ ان کے احوال کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر وہ عبرت حاصل کریں، اور ان کے قبیلوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور وہ بستیاں غرق ہو گئیں اور لوگ بے گھر ہو کر جدا جدا شہروں میں پہنچے۔ اب دیکھیے کہ سب ایک ساتھ تھے، ان کے سارے قبیلے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں ان کے قبیلے میں تھے قبیلہ غسان، یہ شام میں پہنچا، قبیلہ ازد یہ عمان میں پہنچا، قبیلہ خزاعہ، یہ پوری تاریخ ہے، اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا حضور کے زمانے میں، قبیلہ خزاعہ یہ تہامہ میں، آل خزیمہ یہ عراق میں، اور اوس اور خزرج یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا مفسرین سے سیرت نبوی میں کہ حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں، تو یہ اوس اور خزرج یہ بھی شہر سبا میں رہنے والے تھے۔ ان کا جو دادا تھا عمرو بن عامر یہ مدینے میں پہنچا، یعنی پھر اس سے یہ نسل اوس و خزرج کی وہاں مدینے میں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سبا والوں کے اس واقعے میں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں کہ صبر و شکر یہ مومن کی صفت ہے کہ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، جب نعمت پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے۔ تو سبا والوں کے طرز عمل سے اور ان کے انجام سے ہمیں یہ سبق ملا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ امن، عافیت، سکون اور راحت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ جس کو امن ہے، عافیت ہے، سکون ہے، راحت ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ نعمت جسے ملے، اب بھی آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں اگر یہ چیزیں ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے بھلے تھوڑا ہے لیکن سکون ہے۔ اگر گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے
لیکن اگر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، امن عافیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چاہے دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں لیکن انسان سکون میں نہیں ہے تو گویا کہ اسے یہ نعمتیں نہیں ملی۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس سبا والوں کے طرز عمل پر یہ ہمیں سبق ملا کہ غرور اور تکبر کرنے کے بجائے انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کے مقابلے میں بے امنی اور مشقت کی تمنا کی دعا کبھی نہ کرے جیسے ان لوگوں نے کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ صبر اور شکر جو ہے یہ مومن کی دو بہترین صفات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مقام اس کے سوا یعنی مومن کے سوا کسی کو نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے اجر ملتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے پھر بھی اجر ملتا ہے۔ یعنی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے کہ شکر پر بھی اجر، مصیبت پر صبر پر بھی اجر۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کرے کہ ہم صابر و شاکر بن جائیں۔ میرے آقا نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کون اللہ کی بارگاہ میں صابر ہے، کون شاکر ہے، کس کو صابر لکھا جاتا ہے، کس کو شاکر لکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور اس کو پیش نظر رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کا یہ معاملہ اللہ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ اللہ اسے صابر اور شاکر لکھتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم نے اس کا الٹ کر دیا، ہم دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں، پیسے والوں کو، لیکن حضور فرماتے ہیں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر، یعنی کس کا دین کتنا ہے، اس نے دین پر کتنا عمل ہے، اس نے دین کتنا سیکھا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو صابر و شاکر لکھ دیتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو پیش نظر رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا، یعنی وہ صابر و شاکر نہیں ہے، وہ ناشکرہ ہے اور بے صبرہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنا صابر و شاکر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے واقعہ سنا قوم سبا کا اللہ ہمیں بھی عبرت والی آنکھ عطا فرمائے، اور جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے ہماری زبانوں پر شکر ہی شکر ہو، اور اللہ ہمیں عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمائے، ہر قسم کی بے امنی سے اور دنیا کی طرح طرح کی مشقتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اس سے اس کا فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص 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 للہیت کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کامل عطا فرما، صبر و شکر کی دولت عطا کر دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی دولت دے دے۔ اے اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، میرے آقا کی امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرما، اللہ ہمارے رزق کے دروازے کشادہ فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، حلال طیب مبارک وسیع عافیت والی رحمت والی روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے ہمیں مرتے دم تک بچانا، ہر قسم کی محتاجیوں سے میرے مولا مرتے دم تک بچانا،
اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ہمارے والدین کی میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔